بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری سال تھا کہ ایک دن آپ نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی عین قریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، بس وہ باتیں پوچھ لو جو کہ تم نہیں جانتے تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک کوفی نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، اے علی، اب جب کہ آپ ہر چیز جانتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، لیکن ابھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی تھی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی اور ہر طرف سے چہ میگیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ سب نے اپنی گردنیں بلند کیں اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حاضرین میں کچھ دشمن بھی موجود تھے، اس لیے کہنے لگے، آج علی کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ ہر شخص کی داڑھی کے بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے معلوم ہے کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ چند لمحوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے پوچھا، اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں قنبر نامی ایک آزاد کردہ غلام رہتا تھا جو مکتب علی کا تربیت یافتہ آپ کا خدمت گار اور جانثار تھا۔ سب لوگ قنبر کو پہچانتے تھے۔ جب بھی حضرت علی مسجد سے نکلتے تو قنبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ رہتا۔ اس موقع پر بھی قنبر دروازہ پر نہایت خاموشی سے کھڑا مسجد میں ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ جب مجلس سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے نہیں اٹھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قنبر کو آواز دی اور کہا، آؤ اور اس شخص کو جواب دو۔ قنبر نے سوال کرنے والے کوفی نوجوان سے کہا، اگر تم لوگوں کے مدخواہ نہیں ہو اور سچے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو کہ اس سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد اپنے علم میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ تمہاری غفلت اور بدبختی نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے پیشوا سے عجیب و غریب سوال پوچھو۔ یاد رکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تمام باتیں معلوم ہیں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس سے قبل کہ تمہارے سوال کا جواب دو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے جس میں کوئی کمی و بیشی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان کے ستاروں، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتی، اس لیے کہ کئی چیزوں کا شمار کرنا بھی حاصل ہے جب تک اس میں فائدہ نہ ہو۔ سوال کرنے والا ابھی تک نہایت بے صبر تھا، اس لیے کہنے لگا، اے قنبر، تو نے واعظ اور نصیحت تو کر دی، لیکن میرے سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا۔ قنبر نے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہو سکتی ہے تو میں تجھے اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والا نوجوان کہنے لگا، مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ تو معلوم نہیں، تاہم میں نے ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ قنبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے بھی اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ایسے سوال کی حیثیت دوسروں کا وقت ضائع کرنے اور بچوں کے افکار کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اصرار کر رہے ہو۔ کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو اور 1000 سے لے کر 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں جانتا ہوں۔ قنبر نے کہا، جو لوگ عقل مند ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں۔ اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں بھی تمہیں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے اس گنتی سے تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے۔ تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے کینچی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو کہ اس میں کتنے بال ہیں۔ اگر اب بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت خوش ہوئے، کئی چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی
اور گنگناہٹ شروع ہو گئی۔ دوست اور دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دشمنوں نے کہا ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے۔ قمر نے درست کہا۔ نادان دوست کہنے لگے واقعی عجیب سوال اور عجیب جواب تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جواب کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا اے قمر، تو نے درست جواب دیا، مجھے غفلت کے خواب سے بیدار کر دیا اور راہ راست پر لے آیا۔ اب میں اپنی داڑھی کے بالوں کی گنتی نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو میں بھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہو، لیکن اب سمجھ گیا ہوں کہ کوئی عجیب اور بے حاصل سوال پوچھنا ہنرمندی نہیں ہے۔ میں شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اور اس کے علاوہ اس امر سے زیادہ خوش ہوں۔ اگرچہ سوال بیہودہ تھا لیکن جواب دینے والا عقل مند تھا۔